صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے جن کے لیے ہم آئے ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی نشست تھوڑی سی مختلف ہے، عام جلسہ نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ان کے ذوق کے لیے آپ ان کو گرما دیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ اس حساب سے بھی ہمیں کچھ تقریر بھی سنائی گئی ہے۔ چند باتیں آپ سے کرنے کے لیے آئے ہیں، تربیتی کنونشن ہے، یہ عام جلسوں سے مختلف ہے۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، ہمیں کچھ سبق دے کے گئے، وہ سبق ہم آپ کو سنانے آئے، بتانے آئے۔ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے۔ امیر مجاہدین پھر کیوں میدان میں ہے؟ اتنی نیکی تھی تو کسی نے کہا ایسا ہے کیوں آئے تھے ابن علی میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع دین ایمان، اگر حجرے میں بیٹھ کر ایمان کی شمع روشن ہو سکتی تھی تو پھر حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے کربلا میں کیوں آ گئے؟ معلوم ہوا حضور کے دین کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، جیسے مدینے میں جانا عبادت ہے، مدینہ طیبہ میں کی زیارت کرنا عبادت ہے، حضور کے دین کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اس سے بڑی کی گدی ہے تو امام حسین اس گدی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ہمیں سبق دیا یا میرے نانا کے دین کی تمہیں ضرورت پڑے گا، اگر میں مدینہ طیبہ جیسا مقدس شہر چھوڑ سکتا ہوں تم اپنے شہروں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ آج ہم آپ کو یہ بتانے ہیں، امیر مجاہدین باہر آئے تھے، ہمیں بھی کوئی سبق دے گئے، وہ تو اپنا کام کر گئے، اس انداز سے کیا کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کسی نے کہا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ امیر مجاہدین کے بارے میں تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضائے وفا کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ اب دیکھ لو انہوں نے حضور سے وفا کی تو دنیا میں کیا اللہ نے ان کو شان دی، آخرت میں کیا شان دیں گے وہ تو بات کا مسئلہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس شان کو دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ حسرت بھری نگاہوں سے بھی دیکھیں گے، اپنی انگلیاں کاٹیں گے، کاش دنیا میں کسی بابے کی صف میں کھڑے ہو جاتے، آج یہ مقام ہمیں بھی مل جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان وہ ضلع جس کے بارے میں ہمارے پنجاب اور کراچی کے حضرات شاید یہ خیال کرتے تھے کہ یہ تو اغیار کا ضلع ہے، لیکن دیکھے جی تحریک پر قربانیاں دینے والے ناظم اعلیٰ حاجی شفیق خان قصوریہ، اس کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جب میں نے الیکشن کے لیے ان کو فون کیا تو پورا خاندان مخالف رہا، انہوں نے کہا میں رسول اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کروں گا، اپنی زمینوں کے درخت بیچ کر 35-40 لاکھ روپے لگا کر الیکشن لڑا۔ یہی قاضی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو 4 سکیل کے کانسٹیبل ہے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے سید اس کے مزار پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کے درجات بلند فرما دے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی خاطر اگر زندگی گزاریں گے اور حضور کی خاطر اپنی جانیں دے جائیں گے تو تا صبح قیامت آپ کا نام رہ جائے گا۔ تو آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وقت کے یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ سب ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ وقت کے یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور تعداد میں کم ہو، ہم ہارے یا جیتے انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی ہار جیت سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی شام بھی ڈھل ہی جائے گی۔ کس طریقے سے جب یہ اجالا ہوتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے تو ایک مختصر سی امانت ہماری زندگی ہے، جس زندگی کی شام بھی ان قریب ہونے والی ہے۔ اس زندگی کی شام جو ڈھلنے والی ہے، اس اندھیری قبر کو اگر روشن کرنا چاہتے ہیں، جہاں اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں اکثر محبتیں دنیا کے غرض، مال، دولت، دنیا کی لالچ کی وجہ سے
محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ بات بڑی مشہور ہے، یار میں تیرے لیے جان بھی قربان کر دوں گا. اسی یار پر جب وقت پڑتا ہے تو وہ گلی بدل دیتا ہے، اور جو ناک جان نچھاور کرنے والا دوست ہے اسے فراموش کر دیتا ہے. اس قوم کو سمجھانا باقی ہے جس نے خود ہی اپنا بیانیہ دیا کہ یو ٹرن لینا میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے باوجود دنیا کی چمک میں لوگ بہہ گئے. 2018 میں ایک طرف قرآن اور سنت کا چمکتا ہوا پیغام لے کر امیر المجاہدین میدان میں اترے ہوئے تھے. غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہی تھا. شرم نبی، خوف خدا سے مزین ہونے والا شخص تو شرمندہ ہو کر کہتا کہ میں قرآن اور سنت کے اس چمکتے ہوئے پیغام کو دیکھوں، اس عظیم ہستی کو دیکھوں جس کی زبان پر قرآن اس طرح جاری ہوتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں. جس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے اور غیر کہتے ہیں یہ سچوں کا چہرہ، ولیوں کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ عظیم پیغام لے کر بظاہر جو ہے شرعی عذر ہونے کے باوجود یہ گلی گلی کریا کریا جب لوگوں کو بیدار کر رہا تھا تو بتائیے آپ بھی قصوروار ہیں. اگر ہم نے کیا تو ہم بھی قصوروار ہیں. دنیا کی چمک کے اندر ہم بہ گئے، نئے پاکستان کے خواب دیکھنے لگے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. لوگ کیا ابھی بھی ہمیں یہ مشورہ دیں گے کہ مولانا صاحب عمران خان کے بارے میں بتاؤ؟ رسول اللہ نے فرمایا الحیا هو الایمان کلہ، فرمایا شرم و حیا ہی ایمان ہے. جہاں بے شرمی کا بازار گرم ہو جائے وہاں کیا اب بھی لوگوں کو حقائق بتانے ہیں؟ یہ دنیا کی محبت نے جب ہمیں اندھا کر دیا، یہ دل جب ہمارا زخمی ہو گیا، یہ دنیا کی محبت کے اندر جب ہم گرفتار ہو گئے تو اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کسی کو عمران خان کی حقیقت نقاب پوشی کریں. آج نہیں تو کل ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. امیر المجاہدین نے بہت بڑا کام کر دیا. اربوں خربوں ڈالر یہود اور نصارہ نے خرچ کیے کہ مسلمانوں سے سیاسی شعور دور کر دو. امیر المجاہدین نے وہ کام کیا. مفتی منیب الرحمان صاحب کہنے لگے ایک موقع پر، کہا کہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ قائد ملت اسلامیہ، کہا ان کے زمانے میں بھی بڑی ٹکٹیں لوگوں نے حاصل کی تھی، لیکن جو شعور آج میں اپنی آنکھوں سے عوام میں سیاسی شعور دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا شعور نہیں دیکھا. شیخ الحدیث 45 سال سے جو حدیث کا درس دیتے سندھ کے اندر، میں نے کہا حضور آپ نے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کو بھی دیکھا، امیر المجاہدین کو بھی دیکھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. جس کا خلاصہ یہ مجھے ہر جماعت سے آفر ہوئی، شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی جماعت سے آفر ہوئی، دعوت اسلامی سے آفر ہوئی، میں نے عہدہ قبول نہیں کیا. گویا آپ یہ فرماتے ہیں جس قائد کا مجھے انتظار تھا اس جماعت کے قائد کو میں نے دیکھا تو میں تحریک لبیک میں شامل ہو گیا. آج سعد حسین رضوی کے بارے میں وقت کا سب سے بڑا شیخ الحدیث اعلان کر رہا ہے کہ جو میری ہمدردی علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ہے وہ سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے. احساس کمتری سے باہر آ جاؤ، ان باتوں کو چھوڑ دو، صرف کام پر توجہ دو. اور آخری بات، اپنے اندر یقین کی نعمت کو راسخ کرنا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے، امیر المجاہدین کا بیانیہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں مبارکباد، یہ عظیم الشان اہتمام، اتنی محنت، اتنی کوشش. اب اس کا آغاز رکھیے گا. بس کام کام اور کام. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. دعا فرماؤ کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حضور امیر المجاہدین کے دست راز بھی تھے اور آپ کے قریب بھی رہ چکے ہیں.
میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدم ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے برکتوں والے بنائے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرما گئے تھے کہ اگر صحیح معنوں میں الیکشن کروایا جائے، کیونکہ جب ہم جلسہ گاہ بناتے ہیں تو جلسہ گاہ کم پڑ جاتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ہر ضلع میں، پشاور جیسے بڑے ضلع میں 3 چیئرمین بنے ہیں، باقی میں 1 2 لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے الحمدللہ 9 چیئرمین جو تحصیل ممبر کے کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔